ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ریویو ہے ایک ایسی میڈیسن کے حوالے سے جو بہت زیادہ پاپولر ہے، جس کا استعمال سیلف میڈیکیشن کے طور پر بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ خاص کر دیکھا جائے تو سندھ کے ایریاز میں ریفاپین ایچ سیرپ کا جو ہے سیلف میڈیکیشن کے طور پر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سیلف میڈیکیشن کے طور پر کوئی بھی میڈیسن آپ استعمال نہ کریں، یہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ خاص کر اسپیشلی ریفاپین ایچ جو ہے سندھ کے ایریا میں سیلف میڈیکیشن کے طور پر اس کو ملٹی وٹامن کے سیرپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک پرسکرائب میڈیسن ہے اور مستند ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال کرنا یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریفاپین ایچ کے انڈیکیشن کے حوالے سے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے، کنٹرا انڈیکیشن کے حوالے سے اور اس کے فارمولیشن کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ایسے ناظرین جو ہمارے چینل پر نیو، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ ناظرین، ریفاپین ایچ سیرپ ایک اینٹی بائیوٹک ہے۔ اگر اس کی فارمولیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ دو دوائیوں کے کمبینیشن کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ ریفاپین ایچ سیرپ کی فارم میں بھی موجود ہوتا ہے، اس کا ساشے بھی موجود ہوتا ہے اور یہ ٹیبلٹ فارم میں بھی موجود ہوتا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ریفاپین ایچ سیرپ کے حوالے سے۔ ریفاپین ایچ سیرپ میں ریفامپیسین جو کہ اس میں موجود ہوتا ہے وہ 100 ملی گرام موجود ہوتا ہے اس کے 5 ml میں، اور اس میں جو آئسونیازڈ جو موجود ہوتا ہے وہ 50 ملی گرام موجود ہوتا ہے۔ یہ پاؤڈر فارم میں موجود ہوتا ہے۔ یہ 50 ml کا یہ سیرپ ہوتا ہے۔ یہ تیار کرنے کے بعد جب یہ تیار ہو جائے تو اس میں فریش واٹر ڈال کر اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہ تیار شدہ جو سیرپ ہے 14 دن کے اندر استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر 14 دن سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ضائع کر دینا چاہیے۔ ریفاپین ایچ کی انڈیکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ریفاپین ایچ ایک ٹی بی کی دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اینٹی ٹیوبرکلوسس میڈیسن ہے جو مختلف قسم کی ٹی بی کی اقسام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں کی ٹی بی کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہڈیوں کی ٹی بی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فرسٹ لائن ٹی بی کی جو میڈیسن ہے، جب آپ کو ٹی بی ہوتی ہے تو اس میں ٹی بی کی دو اقسام کی میڈیسن کی جاتی ہے، ایک فرسٹ لائن میڈیسن ہوتی ہے اور ایک سیکنڈ لائن میڈیسن ہوتی ہے۔ جو فرسٹ لائن میڈیسن ہوتی ہے اس میں ریفاپین ایچ کا شمار کیا جاتا ہے۔ ریفاپین ایچ کا جو سیرپ ہے چھوٹے بچوں میں، شیر خوار بچوں میں یا بڑے 12 سال تک کے بچوں کو اگر ٹی بی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کا مستند ڈاکٹر آپ کو ریفاپین ایچ ریکمنڈ کرتا ہے۔ یہ ایک پرسکرائب میڈیسن ہے، اس کو سیلف میڈیکیشن کے طور پر بالکل بھی استعمال کرنے سے گریز کریں۔ ایسی مائیں خاص کر سندھ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سندھ میں بہت سی مائیں جو کہ اس کو سیلف میڈیکیشن کے طور پر استعمال کریں اور اپنے شیر خوار بچوں کو طاقت کے طور پر یہ بہت زیادہ استعمال کرایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی مضر ہے اور صحت کے لیے خطرناک ہے۔ یہ ایک ٹی بی کی دوائی ہے اور یہ ایک پرسکرائب میڈیسن ہے، اس کو سیلف میڈیکیشن کے طور پر استعمال کرنے سے بالکل گریز کرنا چاہیے۔ کنٹرا انڈیکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ریفاپین ایچ ایسے مریض جن کو ریفامپیسین یا آئسونیازڈ سے الرجی ہو تو اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ حاملہ خواتین اور ایسے مریض جن کو لیور ڈس آرڈر، ایسے بچے جن کو لیور ڈیزیز یا کرونک کڈنی ڈیزیز ہو تو گردے کے امراض میں مبتلا ہیں تو ایسی صورت میں ریفاپین ایچ سیرپ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ حاملہ خواتین بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ خاص کر نوزائیدہ بچوں میں اس کا استعمال ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ڈوز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ریفاپین ایچ کی ڈوز کی جو تعین ہوتا ہے، جب بھی آپ کوئی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو اس کی جو ڈوز کا تعین ہوتا ہے آپ کا مستند ڈاکٹر کرتا ہے۔ ریفاپین ایچ کی ڈوز کا جو تعین ہے بچے کی وزن، عمر اور بیماری کی شدت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ٹی بی کی دوائی کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے انفیکشن جو چیسٹ انفیکشن ہوتے ہیں جو بہت سی دوائیوں کے ساتھ آرام نہیں آ رہا تو ایسی صورت میں بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمنڈ کر سکتا ہے۔ ڈوز کا جو تعین ہے وہ بیماری کی شدت کے مطابق کیا جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر اس کی جو ڈوز استعمال کی جاتی ہے وہ 1 ماہ سے 12 ماہ تک کے بچوں جس کا وزن 10 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے اس کو 1 چائے کا چمچ 1 ٹی اسپون 5 ml 1 چمچ روزانہ خالی پیٹ صبح ناشتے سے پہلے، ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کرایا جاتا ہے۔ عمومی طور پر ایسے بچے جن کی عمر 1 سال سے 12 سال تک کے بچوں کے ان کو 2 چائے کے چمچ روزانہ خالی پیٹ صبح ناشتے سے پہلے استعمال کرایا جاتا ہے۔ یہ خالی پیٹ استعمال کرایا جاتا ہے۔ سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جب بھی آپ کوئی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اوپر کوئی سائیڈ ایفیکٹس رونما ہوتے ہیں تو ہر دوائی کے مختلف سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ ریفاپین ایچ کے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو
اس میں زیادہ تر کامنلی جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہے اس میں مریض کو خون اپنا بھوک کی کمی ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، وامٹنگ ہو سکتی ہے، متلی ہوتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، چڑچڑا پانسا ہوتا ہے، بے چینی سی محسوس ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، گھبراہٹ سی محسوس ہو سکتی ہے۔ سم ٹائمز ایسے مریض جن کو ریفامپیسن یا ایسون ایزڈ سے الرجی ہو تو ان کو سکن ریشز ہو سکتے ہیں۔ سیلف میڈیکیشن کے طور پر بالکل بھی اس کا استعمال ترک کر دینا چاہیے۔ ایسی مائیں، ایسے والدین جو اپنے بچوں کو خاص کر اسپیشلی سندھ کے ایریاز میں جو اپنے بچوں کو سیلف میڈیکیشن کے طور پر ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر استعمال کروا رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ریفاپینج کا استعمال ترک کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں۔